بسم اللہ الرحمن الرحیم البحث الاول فی کتاب اللہ تعالی۔ پہلی بحث اللہ تبارک و تعالی کے کتاب میں، کتاب اللہ یعنی قرآن مجید۔ یاد رکھیے قرآن مجید نام ہے لفظ اور معنی کا، قرآن نام ہے لفظ اور معنی کا، لیکن قرآن مجید کے لیے لفظ استعمال کرنا یہ ادب کے خلاف ہے، لہذا اس لیے قرآن کے لیے نظم کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ قرآن نام ہے نظم اور معنی کا۔ پھر نظم اور معنی میں 5 قسم کے تعلقات ہیں۔ لفظ اور معنی میں 5 قسم کے تعلقات ہیں۔ نمبر 1 وضع، نمبر 2 استعمال، نمبر 3 ظہور، نمبر 4 خفا اور نمبر 5 دلالت۔ وضع کا یہ مطلب ہے کہ لفظ کس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور نمبر 2 استعمال کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کس معنی میں استعمال ہے، کہ لفظ کس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور استعمال کا مطلب ہے کہ لفظ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ نمبر 3 ظہور اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ سے کسی لفظ سے کوئی معنی کتنا ظاہر ہے، اور خفا یعنی کوئی معنی کسی لفظ سے کتنا خفی ہے، پوشیدہ ہے۔ اور 5واں تعلق دلالت کا ہے کہ لفظ کس معنی پر دلالت کر رہا ہے۔ تو یہ 5 قسمیں ہیں: وضع، استعمال، ظہور، خفا اور دلالت۔ وضع لفظ کس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، استعمال کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے، ظہور کسی لفظ سے کوئی معنی کتنا ظاہر ہے، خفا کسی لفظ سے کوئی معنی کتنا خفی ہے، پوشیدہ ہے، دلالت کے لفظ کس معنی پر دلالت کر رہا ہے۔ تو پھر ان میں سے ہر ایک کی 4 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے وضع کے اعتبار سے لفظ کی 4 قسمیں ہیں: خاص، عام، مشترک اور معول۔ سب سے پہلے خاص کو ذکر کریں گے۔ تو فصل فی الخاص والعام، یہ فصل ہے خاص اور عام کے بیان میں۔ فالخاص لفظ وضع لمعنى معلوم او لمسمى معلوم على الانفراد كقولنا في تخصيص الفرد زيد وفي تخصيص النوع رجل وفي تخصيص الجنس انسان۔ فالخاص پس خاص لفظ ایسا لفظ ہے، وضع لمعنى معلوم جس کو وضع کیا گیا ہو ایک معنی معلوم کے لیے، او لمسمى معلوم على الانفراد یا ایک مسمى معلوم کے لیے انفرادی طور پر۔ خاص ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو معنی معلوم یا مسمى معلوم کے لیے علی الانفراد، انفرادی طور پر، یعنی وہ معنی معلوم اور مسمى معلوم منفرد ہو۔ اب یہاں پر 2 لفظ آئے ہیں، معنی اور مسمى۔ تو معنی سے مراد وصف ہے اور مسمى سے مراد ذات، شخص۔ وصف کہتے ہیں جو بذات خود قائم نہ رہ سکے بلکہ اپنے وجود میں غیر کا محتاج ہو تو اسے وصف کہتے ہیں، اور مسمى کہتے ہیں جو بذات خود قائم ہو، غیر کا محتاج نہ ہو۔ تو چیزیں 2 ہی ہیں، یا تو خود قائم ہیں یا اپنے وجود میں غیر کی محتاج ہیں۔ تو خاص ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو معنی معلوم کے لیے یا مسمى معلوم کے لیے انفرادی طور پر، كقولنا فی تخصیص الفرد زید، جیسے تخصیص فرد میں ہمارا کہنا زید، وفی تخصیص النوع رجل، اور نوع کی تخصیص میں ہمارا رجل کہنا، وفی تخصیص الجنس انسان، اور تخصیص جنس میں ہمارا کہنا انسان۔ تو خاص کی 3 قسمیں ہیں: الفرد الخاص، الجنس الخاص اور
النوع خاص، تو یہاں جنس اور نوع سے مراد مناطق کا جو تعریف کرتے ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ اصولیین کے نزدیک جو نوع اور جنس کی تعریف ہے وہ مراد ہے۔ والعام کل لفظ ينتظم جمع من الافراد، اور عام ہر وہ لفظ ینتظم ای یشتمل، جو شامل ہو، مشتمل ہو، جمع من الافراد، افراد کی ایک جماعت کو، یعنی مجموعے کو۔ ہر وہ لفظ جو مشتمل ہو افراد کی ایک جماعت کو، اما لفظاً، یا تو وہ لفظاً ہوگا، قولنا، جیسے کہ ہمارا قول، مسلمون و مشرکون۔ یہاں پر لفظاً یہ مسلمون، یہ جو ہے جمع کے لیے ہے، کم سے کم اس کا اطلاق 3 افراد پر ہوتا ہے، تو یہ افراد کی ایک جماعت کو شامل ہے۔ اسی طرح مشرک، یہ بھی افراد کی ایک جماعت کو شامل ہے۔ یہ لفظاً یہ عام ہے، ایک جماعت پر مستعمل ہوتے ہیں، ایک جماعت کے لیے بولے جاتے ہیں۔ تو عام ہر وہ لفظ جو مشتمل ہو، ینتظم ای یشتمل، مشتمل ہو جمع من الافراد، افراد کی ایک جماعت کو، اما لفظاً، یا لفظاً ہوگا جیسے مسلمون و مشرکون، و اما معنن، یا معنن ہوگا، قولنا، جیسے ہمارا قول، من و ما۔ من اور ما یہ لفظاً تو جمع کے لیے نہیں ہے، یہ معنن استعمال ہوتے ہیں۔ من اور ما، من جو ہے ذوی العقول کے لیے، اور ما جو ہے غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لفظاً تو یہ مفرد ہے، لیکن معنن جماعت کے لیے معنن استعمال ہوتے ہیں، جیسے من ذوی العقول کے لیے اور ما غیر ذوی العقول کے لیے۔ تو عام ہر وہ لفظ، عام ہر وہ لفظ ہے جو افراد کی ایک جماعت کو شامل ہو، یا لفظاً ہوگا قولنا مسلمون مشرکون، یا معنن ہوگا قولنا جیسے من و ما۔ وحکم الخاص من الکتاب، اور کتاب اللہ سے خاص کا حکم، وحکم الخاص من الکتاب، اور کتاب سے خاص کا حکم، وجوب العمل به لا محالۃ، وجوب العمل به، اس پر عمل کرنا، یعنی خاص پر عمل کرنا واجب ہے، لا محالۃ، یعنی قطعاً اور یقیناً، قطعی طور پر خاص پر عمل کرنا واجب ہے قطعاً۔ فَإِنْ قَابَلَهُ خبر الواحد أو القياس فإن أمكن الجمع بينهما بدون تغيير في حكم الخاص يعمل بهما، وإلا يعمل بالكتاب ويترك ما يقابله۔ اور خاص کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ فَإِنْ قَابَلَهُ، پس اگر اس کے مقابلے میں آ جائے، خاص کے مقابلے میں آ جائے، خبر الواحد، خبر واحد، او القیاس، یا قیاس۔ خبر واحد یہ حدیث کی ایک قسم ہے۔ فقہا کے نزدیک حدیث کی 3 قسمیں ہیں، حدیث متواتر اور حدیث مشہور اور خبر واحد، خبر آحاد بھی سے کہتے ہیں۔ تو اگر خاص کتاب اللہ کے خاص کے مقابلے میں خبر واحد یا قیاس آ جائے، تو اگر ان دونوں میں جمع و تطبیق کرنا ممکن ہو تو جمع کریں گے، کتاب اللہ کے خاص میں تبدیلی کیے بغیر، یعنی کتاب اللہ خاص کا جو خاص ہے وہ قطعی ہے، اور خبر واحد چونکہ اور قیاس چونکہ ظنی ہے، جی ان میں خطا کا احتمال بھی ہے، تو لہٰذا جمع کرنے کی کوشش کریں گے، جمع و تطبیق
اگر جمع کرنا ممکن ہوا تو جمع کریں گے، ورنہ کتاب اللہ کا درجہ اعلیٰ ہے، اس پر عمل کیا جائے گا اور خبر واحد اور قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو فرمایا کہ خاص کا حکم یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ فَإِنْ قَابَلَهُ، پس اگر اس کے مقابلے میں یعنی خاص کے مقابلے میں خبر الواحد خبر واحد او القیاس یا قیاس آ جائے، فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، پس اگر ممکن ہو جمع کرنا ان دونوں میں، بدون تغییر فی حکم الخاص، خاص کے حکم میں تبدیلی کیے بغیر، بدونی بغیر، تغییر تبدیلی، بدون تغییر فی حکم الخاص، خاص کے حکم میں تبدیلی کیے بغیر، یعمل بہما، تو ان دونوں پر عمل کیا جائے گا، وَإِلَّا يُعْمَلُ، اور اگر ایسا نہ ہو یعنی تطبیق کرنا، جمع و تطبیق کرنا ممکن نہ ہو تو، وَإِلَّا يُعْمَلُ، اور اگر ایسا نہ ہو، وَإِلَّا يُعْمَلُ، اور اگر ایسا نہ ہو، يُعْمَلُ بالکتاب، تو عمل کیا جائے گا کتاب اللہ کے خاص پر، وَيُتْرَكُ مَا يُقَابِلُهُ، اور چھوڑ دیا جائے گا اس کو جو اس کے مقابلے میں ہو، چاہے خبر واحد یا قیاس۔ تو اگر دونوں میں جمع و تطبیق کرنا ممکن تو جمع و تطبیق کریں گے، اور اگر جمع کرنا ممکن نہ ہو تو خبر واحد یا قیاس جو بھی مقابلے میں آیا اس کو چھوڑ دیا جائے گا اور کتاب اللہ کے خاص پر عمل کیا جائے گا۔ یعنی کتاب اللہ کے خاص سے ایک حکم ثابت ہو رہا ہے اور خبر واحد سے کچھ اور معلوم ہو رہا ہے، تو اگر جمع ممکن ہو تو جمع کریں گے، اس طور پر کہ کتاب اللہ کے خاص کے حکم میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہو، اور اگر تبدیلی ہو رہی ہو تو پھر خبر واحد ہو یا قیاس ہو اس کو چھوڑ دیا جائے گا اور کتاب اللہ کے خاص پر عمل کیا جائے گا۔ خبر واحد کہتے ہیں کہ جس کے روایت کرنے والے 3 سے کم ہو، صحابہ کے بعد، ہر زمانے میں، صحابہ کے بعد، کیونکہ صحابہ میں سے اگر کوئی ایک صحابی بھی ہے تو وہ بھی عادل ہے، ثقہ ہے، صحابہ کی بات نہیں، صحابہ کے بعد روایت کرنے والے ہر دور میں اگر 3 سے کم ہو یعنی 2 ہو یا 1 ہو تو اسے خبر واحد یا خبر آحاد کہتے ہیں۔ اور خبر مشہور وہ حدیث جس کے روایت کرنے والے صحابہ کے بعد کسی بھی زمانے میں 3 سے کم نہ ہو تو خبر مشہور ہے۔ اور خبر متواتر وہ حدیث ہے جس کے روایت کرنے والے ہر زمانے میں اتنے کثیر ہوں کہ عقل ان کے اجتماع علی الکذب کو محال سمجھے۔ وہ حدیث ہے جس کی روایت کرنے والے ہر زمانے میں اتنے کثیر ہوں کہ عقل ان کے اجتماع علی الکذب کو محال سمجھے۔ تو خاص، دوبارہ تعریف سماعت کریں، خاص وہ لفظ ہے، ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو معنی معلوم کے لیے یا مسمى معلوم کے لیے علی الانفراد، انفرادی طور پر۔ معنی سے مراد وصف ہے اور مسمى سے مراد ذات اور شخص ہے۔ پھر عام کی تعریف کہ عام ہر وہ لفظ جو مشتمل ہو افراد کی ایک جماعت کو، اما لفظاً یا تو لفظاً ہوگا جیسے مسلمون مشرکون، و اما معنن یا معنن کا قولنا جیسے ہمارا قول من و ما۔ اور خاص کا حکم کیا ہے کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے، لا محالت یعنی قطعاً اور یقیناً۔ فَإِنْ قَابَلَهُ خبر الواحد او القیاس، پس اگر خاص کے مقابلے میں خبر واحد یا قیاس آ جائے، فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا بِدُونِ تَغْیِیرِ فِی حُکْمِ الْخَاصِ، کہ خاص کے حکم میں تبدیلی کیے بغیر اگر ان دونوں میں جمع و تطبیق ممکن ہو تو یعمل بہما، تو ان دونوں پر عمل کیا جائے گا، وَإِلَّا یعمل بالکتاب، ورنہ عمل کیا جائے گا کتاب اللہ پر، وَیُتْرَکُ مَا یُقَابِلُهُ، اور اس کو چھوڑ دیا جائے گا جو کتاب اللہ کے خاص کے مقابلے میں ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔